یہ واقعہ ہے عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں بسے 70,000 لوگوں کا، اور ان میں موجود ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت ترین گاؤں میں رہتے تھے۔ اس جگہ دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، انتہائی خوبصورت آبشاریں، حسین و جمیل باغات، خوبصورت نہریں اور وہ تمام چیزیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ یہ لوگ انتہائی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہوئیں تو وہ دنیا میں مگن ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو گئے۔ جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے تو ان کی زندگی کا زیادہ تر بسر مچھلی کے شکار پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن کا احترام لازم قرار دے دیا اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ اتوار سے جمعہ تک شکار کر سکتے ہو، لیکن ہفتے والے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ایسے ہی کیا، وہ اتوار سے جمعے تک مچھلیوں کا شکار کرتے اور ہفتے والے دن جیسا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب سے حکم ہوا تھا ہفتے والے دن کا احترام کرتے اور شکار نہ کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ہفتے والے دن سمندر کے پاس جاتی تو وہاں باقی 6 دنوں کی نسبت بہت ہی زیادہ مچھلیاں ہوتی اور باقی 6 دنوں کی نسبت بہت ہی بڑی اور تندرست مچھلیاں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے جب مسلسل چند ہفتے یہی ماجرا دیکھا تو ان کے دل بے ایمان ہو گئے کہ ہفتے کے دن اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں۔ شیطان نے ان کی اسی لالچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اکسانا شروع کر دیا کہ تم ہفتے والے دن بھی شکار کیا کرو۔ شیطان ان کو مسلسل اکساتا رہا مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ ہفتے والے دن شکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لہذا شکار نہیں کرتے۔ لیکن ان کے دلوں میں لالچ بھی گھر کر چکا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ شیطان نے ایک ایسی ترکیب لگائی۔ شیطان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ تم 2 کام کرو۔ پہلا کام یہ کرو کہ تم ہفتے والے دن سمندر میں جال لگا دو اور اتوار والے دن جب اس میں بہت ہی زیادہ مچھلیاں پھنس چکی ہوں گی ان کا شکار کر لینا۔ اس طرح تم ہفتے والے دن کی ادب میں بھی رہو گے اور زیادہ شکار بھی کر پاؤ گے۔ اور دوسرا یہ کام کہ تم سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہروں کی صورت میں حوض نکال لو۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ ہوں گی تو وہ ان حوضوں میں آ جائیں گی اور تم اتوار والے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لینا۔ اس طرح بھی تم ہفتے والے دن کی ادب میں رہو گے۔ شیطان کے اکسانے پر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا ان سے شیطان نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ کچھ نے سمندر میں جال لگا دیے اور کچھ نے حوض بنا لیے۔ اس بستی میں کچھ نیک لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم یہ جو جال لگا رہے ہو اور ہفتے والے دن مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار والے دن ان کا شکار کرتے ہو، یہ شکار دراصل ہفتے کا ہی ہے۔ تم اگر اس کام سے باز نہ آئے تو تم پر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ تو اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ اور انہوں نے باقی قوموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب طلب کرنے کی توقع کی۔ اس طرح اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو اس خطرناک کھیل سے منع کرتے اور ان کو ہفتے والے دن شکار سے روکتے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے ڈراتے اور خود بھی شکار کرنے سے باز رہتے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، اور جو ان کو منع کرتے تھے ان سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین عذاب دینے والا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ بھی شکار سے دور رہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکش اور نافرمان تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے اور شیطان کا کہنا مانتے تھے۔ اور جو لوگ ان کو سمجھاتے ان سے بھی جھگڑتے اور شکار بھی کرتے اور مچھلیوں کو کھاتے بھی اور ان کا شکار کر کے ان کو بیچتے بھی تھے۔ جب اس تیسرے گروہ کی سرکشیاں حد سے بڑھ گئی اور وہ شکار کرنے سے باز نہ آئے تو وہ گروہ جو ان کو لگاتار منع کرتا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ان کو عذاب دینے والا ہے۔ اور انہوں نے گاؤں کے درمیان میں سے ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازے کا انتخاب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان شکار کرنے والوں پر غضبناک ہو کر لعنت فرما دی۔ چند روز گزرنے کے بعد پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھروں سے باہر نہ آیا۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلے تو اس نصیحت کرنے والے گروہ نے دیواروں سے چڑھ کر دیکھا اور وہ دیکھ کر چونک
चौंक गए, क्योंकि वो सब के सब मुजरिम बंदर की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। जब वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचान गए और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघने लगे और जोर जोर से रोने लगे। लेकिन वो लोग इन बंदरों को ना पहचानते थे। ये लोग जो बंदर बन गए थे, इनकी तादाद 12,000 थी और ये सब के सब 3 दिन तक जिंदा रहे और कुछ खा पी ना सकने की वजह से तीसरे दिन भूख और प्यास की वजह से हलाक हो गए। इनके मुतल्लिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। और आखिरकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा इनसे पहले लोगों के साथ सरकशी की सूरत में होता था। इस वाक़ये से हमें इस बात का इल्म होता है कि जो लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं, इनके साथ यही हशर होता है और इनका अंजाम भी इबरतनाक होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन हक पर चलने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।